واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر میں
مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہمارا موضوع ہے۔ کنز الایمان شریف میں آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، سیدنا ادریس علیہ السلام، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جس میں رفعنا جو ماضی کا صیغہ ہے اس پر بحث ہے، اور اس کے بعد مکانن دوسری بحث اس پر ہے، اور تیسری بحث علیہ لفظ علیہ پر اس کے مفہوم و معنی کے لحاظ سے بحث ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے لحاظ سے ہمارے درس نظامی میں جو صدیوں سے نصاب میں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر جلالین، اس کے اندر یہ لکھا ہے ہوا حی فی السماء الرابعہ، کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں زندہ ہیں، یہ ایک تفسیر ہے۔ اوی السادسہ، یا چھٹے آسمان میں زندہ ہے، اوی السابعہ، یا ساتویں آسمان میں زندہ ہے، او فی الجنت، یعنی یہ چوتھا معنی ہے مکانن علیہ کا، کیونکہ جنت بھی بہت اونچی ہے، یا آسمانوں میں نہیں بلکہ وہ جنت میں ہے۔ جنت میں کیسے ہیں؟ ادخلہا بعد ان اذیق الموت، انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد پھر موت چکھائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَفِيهِ قولان، بنیادی طور پر اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ احدهما انه من رفعت المنزلہ، کہ بلندی سے مراد مکان کی جو بلندی ہے، تو
اس سے مراد مانوی مکان ہے۔ مانوی مکان کا مطلب یہ ہے مقام و مرتبہ۔ ایک یہ قول ہے کہ ہم نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا، جس طرح کہ ورفعنا لک ذکرک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو یہاں ورفعناہ مکانا علیہ، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ان المراد بہ الرفع فی المکان، ان المراد بہ الرفعۃ فی المکان الی موضع عال، کہ اس سے مراد حصی مکان ہے، کہ کسی بلند جگہ کی طرح بلند مکان کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھانا۔ امام راضی کہتے ہیں وہذا اولا، تو ان دونوں قولوں میں سے یہ جو دوسرا قول ہے یہ اولا ہے، کہ بلند مقام سے مراد مانوی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ حصی مکان، بلند جگہ، وہ مراد ہے۔ اب اس کے بعد اٹھائے جانے میں آسمانوں پر یہ تو سب کا مذہب ہے کہ زندہ اٹھائے گئے، اس کے بعد پھر دو قول ہیں کہ اب بھی زندہ ہیں، اکثریت کا یہی مذہب ہے، اور دوسرا وہ قول کہ زندہ اٹھائے گئے لیکن اس کے بعد موت آئی۔ یہاں پر تفسیر میں یعنی حصی مکان، اور وہ بھی زمین پر نہیں، آسمانوں پر، یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کا خلاصہ ہے اور راجح ہے اور صحیح ترین ہے۔ اس سلسلہ میں جو مختلف اقوال ہیں ان کے بعد جو راجح کا تعین ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چھٹے آسمان کا قول، چھٹے آسمان کا قول جو ہے یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو تفسیر ابن جریر اور تفسیر در منصور دونوں میں سند کے ساتھ موجود ہے۔ جنت میں ہونے کا قول حضرت زید بن اسلم کا ہے۔ ساتویں آسمان پر ہونے کا قول حضرت ابو سلیمان دمشقی کا ہے، لیکن جو صحیح ترین اور راجح قول ہے عقل و نقل کے لحاظ سے اور تفسیر مأثور کے لحاظ سے، وہ چوتھے آسمان کے بارے میں قول ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہیں اور زندہ ہیں۔ اس کے لحاظ سے سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ قول یعنی بعض کے مفسرین سے نہیں بلکہ سند کے ساتھ اور سند صحیح کے ساتھ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، جن میں سر فہرست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے حدیث مرفوع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے معراج کی رات کے لحاظ سے، اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنا مذہب یہ بیان کیا کہ ورفعناہ مکانا علیہ، یہ زمین کا کوئی مکان نہیں
آسمانوں پر ہے اور آسمانوں میں چوتھے آسمان پر ہے۔ یہی بات پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی سند موجود ہے تفسیر ابن جریر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 121 کے اندر اس کی جو حضرت ابو سعید خدری تک پہنچتی ہے، اور ایسے ہی تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 519 پر بھی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ جو تفسیر ہے اس کی سند موجود ہے۔ تابعین میں سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے یہ تفسیر کی گئی ہے، اور وہ تفسیر جو ہے وہ تفسیر ابن جریر میں 3 جدا جدا سندوں سے مروی ہے، یعنی سند کے بغیر نہیں۔ اور ایسے ہی تفسیر در منصور میں بھی حضرت مجاہد کی تفسیر وہ جلد نمبر 5 میں ہے، اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 554 پر یہ تفسیر موجود ہے کہ مکاناً علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے، اور یہ صحابہ و تابعین نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ مثلا مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جلد نمبر 16 ہے، اس میں جو اثر نمبر 32545 ہے کتاب الفضائل میں، حدثنا وکیع عن سفیان عن منصور عن مجاہد ورفعناہ مکانا علیہ فقال فی السماء الرابعہ، کہ یہ چوتھے آسمان کے بارے میں بولا گیا، اور اسی میں سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے قال فی السماء الرابعہ، کہ یہ چوتھے آسمان کے اندر مقام ہے جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ تفسیر ابن جریر جو کہ سند کے ساتھ مأثور تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر امت میں شمار کی جاتی ہے، تو اس کے اندر جلد نمبر 9 میں پوری سند حضرت مجاہد تک مروی ہے، اور ابن ابی نجیح سے ام مجاہد قولہ ورفعناہ مکانا علیہ قال، حضرت مجاہد نے کہا ادریس رفع فلم یمت کما رفع عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا زمین سے، پس آپ پر موت نہیں آئی۔ کیسے اٹھایا گیا؟ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، یعنی یہ ورفعناہ مکانا علیہ اس کی مأثور تفسیر ہے جو سند کے ساتھ مصنف تک پہنچی ہے۔ اس کی پھر انہوں نے متعدد اسناد اور بھی بیان کی ہیں، اور پھر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ورفعناہ مکانا علیہ قال فی السماء الرابعہ، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ سند سے یہ چیز انہوں نے بیان کی کہ مکانا علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر چونکہ یہ بھی تفسیر معصور ہے، یہاں تفسیر در منصور میں مختلف اسناد کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت مجاہد کی سند سے بھی، اور لکھا ہے رفع ادریس کما رفع عیسیٰ ولم یمت،
کہ مکان علیہ کی تفسیر جو ہے وہ چوتھا آسمان ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، حضرت ابو سعید خدری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ یعنی اس کے لحاظ سے جو سند کے لحاظ سے جو تفسیر ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس میں بعض تفاسیر کے اندر سبب بیان کیا گیا کہ آپ کو آسمانوں پہ کیوں اٹھایا گیا۔ وہ جو سبب بیان کیا گیا تو اس میں کچھ روایات حضرت کعب احبار سے اور ایسے ہی حضرت وہب بن منبہ ان سے بھی سبب کے لحاظ سے ذکر موجود ہے۔ تو ہماری دلیل حضرت وہب بن منبہ نے جو سبب بیان کیا کہ کیوں آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ دلیل ہے، اور اس کے اندر سببیت کا جو تذکرہ ہے وہ درجنوں تفاسیر کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، جس میں تفسیر ساوی وغیرہ سب کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر خطیب شرابینی، جن کو خطیب شربینی بھی کہتے ہیں، خطیب شربینی جو ہیں ان کی جو تفسیر ہے سراج منیر، اس کے اندر خطیب شربینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 پر حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اس کا سبب بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ حضرت واب کے حوالہ سے تذکرہ کرتے ہیں، کانا یرفع لادریس کل یوم من العبادات ما یرفع لجمیع اہل الارض فی زمانہ، کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر ظاہری حیات میں زندہ تھے اپنے عہد میں، تو روزانہ ان کی عبادت جو وہ کرتے تھے اللہ کی، آسمانوں کی طرف جو وہ اٹھائی جاتی تھی، تو اس کی مقدار اتنی تھی کہ ایک طرف جمیع اہل ارض کی عبادت تھی، کہ اس عہد کے اہل زمین سارے مل کر جتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ اکیلے اتنی کرتے تھے، یعنی جمیع اہل ارض کی عبادت کی مثل ان کی عبادت آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی تھی۔ تو فرشتے جانچ پڑتال کرتے تھے عبادات کے لحاظ سے، تو ان کا روزانہ ہی اتنا جو میرٹ تھا عبادت کا، اس سے فرشتوں کو بڑا تعجب تھا۔ فعجبت منہ الملائکہ واشتاق لہ ملک الموت، تو فرشتوں کو تعجب ہوا، انہی فرشتوں میں ملک الموت کو بھی شوق ہوا کہ میں یہ بندہ دیکھوں جو اتنی عبادت کرتا ہے۔ فاستأذن ربہ فی زیارتی، تو انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی، چونکہ اللہ کے قانون کے پابند ہیں سارے فرشتے، تو زمین پر آنے کے لیے ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ تیری اجازت سے۔ فأذن لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اجازت دے دی کہ تم جا کے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر لو۔ فأتاہ فی صورت بنی آدم، تو ملک الموت انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے آئے، یعنی اپنی فرشتوں والی جو شکل ہے اس میں نہیں، انسانی شکل میں ملاقات کے لیے آئے، یعنی اپنا فرشتہ ہونا انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ وکانا ادریس یصوم الدہر، حضرت ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ فلما کانا وقت افطارہ،
داہو الی طعامی، جب پہلے دن ملاقات تھی تو افطار کا وقت ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ آؤ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو، افطار کا وقت ہے۔ فَأَبَىٰ أَن يَأْكُلَ مَعَهُ، تو یہ ملک الموت جو انسانی شکل میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، دوسرے دن بھی وقت ہوا، انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کھانا کھا لیں تو انہوں نے پھر انکار کیا۔ تیسرے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں، انہوں نے پھر انکار کیا۔ جب 3 دن اس طرح گزر گئے تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ یہ مخلوق کیا ہے کہ جو کھانے کے بغیر میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، زندہ ہیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری رات حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان اعلم من انت، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جانوں آپ کون ہیں۔ قال انا ملک الموت، تو پوچھنے پر بتا دیا ملک الموت نے کہ میں ملک الموت ہوں۔ استأذنت ربی ان اصحبک، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، تو اس لیے مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میں صرف آپ کی صحبت میں ملاقات کے لیے اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس یعنی اتنے شوق سے آنے والا جو مہمان تھا اور جس نے اتنا سفر طے کیا اور ایک بڑی اجازت لے کر پرمیشن اللہ کی طرف سے وہ آئے ہوئے تھے، تو آپ نے چاہا کہ اب اس مہمان سے میں بھی اپنا کوئی کام کرواؤں۔ فقال لی الیک حاجہ، آپ نے ملک الموت سے کہا میرا آپ سے ایک کام ہے۔ قال ما ہی، تو ملک الموت نے کہا آپ فرمائیں کیا کام ہے۔ قال تقبض روحی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری روح قبض کریں، آئے ہوئے ہیں آپ میری روح قبض کریں۔ تو روح اب آنا اللہ کے اذن سے تھا، تو روح اذن کے بغیر تو قبض نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا تھا کہ ان کی آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی ملک الموت کے لیے کہ آپ ان کی بات مان لیں، ان کی روح قبض کریں۔ فقبض روحہ، تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ لیکن چونکہ ان کا جو وقت تھا زندگی اور ساری صورتحال، یہ وقت نہ ان کی وفات کا تھا نہ ان کا معین تھا، لیکن ان کی ایک چاہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبض کرو لیکن اسی ٹائم واپس کر دو۔ وَرَدَّ إِلَيْهِ بَعْدَ سَاعَةٍ، قبض کر کے 1 ساعت کے بعد واپس روح لوٹا دی۔ وہ ساعت عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہے، بہرحال تھوڑے وقت کے بعد روح واپس لوٹا دی۔ اب ملک الموت نے پوچھا مل فائدہ تو فی سوالے کا قبض الروح، اس میں کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوا؟ قبض روح جو آپ نے ڈیمانڈ کی اور اجازت مل گئی، میں نے روح قبض بھی کی، آپ روح قبض کروا کے کیا لینا چاہتے تھے؟ قال، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا لِأَذُوقَ كَرْبَ الْمَوْتِ وَغَمَّتَهُ، میں چکھنا چاہتا تھا کہ موت سے کتنا کرب آتا ہے بندے پر، تاکہ میں مزید اس کی تیاری کروں باقی زندگی میں۔ حالانکہ وہ پہلے جتنی عبادت کرتے تھے اتنی سارے بھی مل کے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن مقصد پھر بھی یہ تھا کہ مجھے پتا چلے کہ موت بڑی سخت چیز ہے، تو میں اس کے لیے مزید تیاری کروں۔ میں اس لیے
پہلے تجربہ کرنا چاہتا تھا موت کا اصل وقت سے پہلے کہ آئے تو مجھے پتہ چل جائے کہ لِأَذُوقَ كَرْبَ الْمَوْتِ وَغَمَّتَهُ فَأَكُونَ أَشَدَّ اسْتِعْدَادًا لَهُ، تو پھر میں پہلے سے بھی زیادہ اس کی تیاری کر سکوں، یہ مقصد تھا۔ چونکہ بندے کو پتہ ہو فلاں جگہ جانا ضرور ہے اور اس کے اتنے تقاضے ہیں، تو پھر میں مزید اس کی تیاری کروں۔ یہ جواب دے دیا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک اور بھی کام ہے آپ سے، ان لی الیک حاجہ اخری، ایک دوسرا کام بھی آپ کے ذمے ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا وہ کیا ہے؟ قال ترفعنی الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف لے چلو۔ کیوں؟ لانظر الیہا، تاکہ میں آسمان دیکھوں، وَإِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور جنت دوزخ میں دیکھ لوں۔ تو اللہ کے محبوب تھے اور محبوبوں کی باتیں ٹالی نہیں جاتی۔ فَأَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت ہے میری طرف سے۔ ملک الموت کو کہا کہ یہ جو کہتے ہیں آپ ایسا کر دو، ان کو لے آؤ آسمانوں پہ۔ یعنی یہ سبب بیان ہو رہا ہے کہ وہ آسمانوں پہ کیوں اٹھائے گئے۔ فرفعہ، تو جبریل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام جو ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام ان کو اٹھا کے اوپر لے گئے، اور سب سے پہلے آسمانوں کے مشاہدہ میں دوزخ کا معائنہ کروایا کہ یہ دوزخ ہے، اور پوچھا وما تريد، یہ دوزخ دیکھ کے آپ نے کیا کرنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جو اس کا کنٹرولر ہے، فرشتہ مالک، اسے کہو این یفتح ابوابہا فاردھا، کہ وہ اس کا دروازہ کھولے۔ میں صرف باہر سے نہیں دیکھنا چاہتا، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ وارد یاردو آردو، میں اس میں وارد ہو جاؤں، میں اس کو اس طرح دیکھنے کے بعد داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ خصوصی طور پر بلائے گئے تھے، اعزاز سارا تھا، تو ملک الموت کے کہنے پر وہ جو مالک ہیں انہوں نے دروازہ کھولا جہنم کا، اور یہ جہنم میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے جیسے جنت دوزخ دکھائی ایسے مجھے اب جنت بھی دکھاؤ۔ فذهب بھی الی الجنہ، تو ملک الموت آپ کو جنت کی طرف لے گئے۔ فاستفتح، وہاں بھی آپ نے کہا میں نے صرف باہر سے نہیں دیکھنی، میں نے اندر بھی جانا۔ تو ففتح ابوابها، اب یہ حکمت تھی دوزخ سے پہلے ہو جانے کی کہ دوزخ میں گیا ہوا تو نکل سکتا ہے، جنت میں گیا ہوا نکل سکتا۔ دروازے جنت کے کھلے اور ان کو ملک الموت نے جنت میں داخل کیا۔ ثم قال له ملک الموت اخرج، کہ اب آپ نے جو آپ کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی ہے، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی، بلکہ داخل بھی ہو لیا ہے، اب تشریف لے چلو، واپس چلیں زمین پہ۔ لتعود الی مکانک، تاکہ جہاں سے میں نیچے سے لے کے آیا ہوں آپ کو وہاں لے چلوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، فرمایا ما اخرج منہا، میں تو یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ اب ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، وہ کہتا تھا میں نے اللہ سے اجازت نہیں لی تھی آپ کو صرف دکھانے کی، تو یہاں رہنے کی تو اجازت نہیں تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے تھے نہیں نہیں، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ فبعث اللہ تعالی ملکا حکما بینہما، تو اللہ نے ایک فرشتہ بطور جج بھیجا کہ ان کا فیصلہ کرو۔ اب جس وقت اس کے سامنے دلائل پیش ہوئے تو ملک الموت نے کہا آپ کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ کہا تو
آپ نے پھر یعنی یہ جو ہمارے قرآن کے اندر آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو پہلے القاء کی گئی تھیں جو قانون ہیں، تو آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قانون تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی ذی روح ہے اللہ کا قانون ہے کہ اس نے موت کو چکھنا ہے۔ اب مجھے نیچے لے جا کے کیا کرنا، میں نے تو چکھ لی ہے پہلے ہی موت میں نے اس وقت کہا تھا مجھے چکھا دو، تو موت میں نے چکھ لی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا ایک یہ وعدہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جہنم میں ضرور وارد ہونا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا اوپر پل صراط ہے، جو ویسے جہنمی ہیں وہ تو گر جائیں گے تو ان کا وارد ہونا وہ ہوگا، اور جو پار ہو جائیں گے وہ اوپر پل سے گزر کے تو ان کا وارد ہونا بھی پایا جائے گا۔ یہ ہر کسی کو وارد ہونا ہے جہنم کے اندر، دو طریقے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی وارد ہو آیا ہوں، واپس جا کے پھر یہ بذریعہ پل صراط اوپر سے گزرنا، اور وہ جو ورود کا معنی ہے اس سے تو میں تو خود عین جہنم میں داخل ہوا ہوں اور وارد ہو چکا ہوں۔ وقد وردتھا، وہاں میں وارد ہو چکا ہوں۔ یہ دوسرا قانون ہے۔ ان کا تیسرا اللہ کا قانون یہ ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنت سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو کیوں مجھے نکالا جا رہا ہے جبکہ اللہ کا قانون ہے فَلَسْتُ أَخْرُجُ، میں نہیں نکلوں گا، یعنی یہ قانونی قوت ہے میرے پاس۔ تو یہ انہوں نے دلائل دیے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی حضرت ملک الموت کو کہ آپ ضد نہ کرو، بِإِذْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، میرے اذن سے جنت میں داخل ہوا، غیر قانونی تو داخل نہیں ہوئے۔ بِإِذْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَبِإِذْنِ لَا يَخْرُجُ، میرے اذن سے ہی داخل ہوئے، اور آگے بھی آیت میرا اذن ہے کہ جو داخل ہو وہ نکلتا نہیں پھر جنت سے۔ وَبِإِذْنِ لَا يَخْرُجُ، تو میرے اذن سے ہی یہ نہیں نکل رہے، تو ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ حَيٌّ هُنَاكَ، اس واسطے وہ وہاں پہ زندہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سبب جو دوسرا بھی بہت سی تفاسیر میں بیان کیا گیا، لیکن اس کے لحاظ سے چونکہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے روایت کرتے ہیں، تو جو اسرائیلی ہونے کا قول ہے کہ وہ اسرائیلی روایات میں تذکرہ ہے وہ اس کے لحاظ سے ہے۔ اس واسطے ہم نے اسرائیلی روایت کو اپنی دلیل نہیں بنایا، جو غیر اسرائیلی روایت ہیں، بلکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند جاتی ہے، اصل معنی تو اس کا ہے۔ آگے سبب کے اندر یہ اسرائیلی روایت ذکر ہے دوسری کتابوں میں، جس کے لحاظ سے ابن کثیر نے یہ کہا کہ اس کے بعض الفاظ میں نکارت ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے 133 صفحے پر جلد نمبر 3، اس میں جو سبب بیان کیا گیا تو اس سبب کے لحاظ سے بعض الفاظ جو ہیں اس کے اندر یا بعض اخبار کے اندر انہوں نے نکارت کا قول کیا۔ اب یہاں پر ایک تو یعنی یہ جو کچھ لوگ عذر بنا رہے ہیں کہ یہ چوتھے آسمان پر ہونا یہ اسرائیلی روایات میں ہے، تو یہ اسرائیلی روایات نہیں ہیں، اسلامی روایات ہیں، اور
اس کی باقاعدہ پوری سندیں موجود ہیں، اور اس میں پھر یہ تفسیر معصور ہے، خود صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی، اور ایسے ہی پھر تابعین نے جس کو روایت کیا، اور تابعین سے یہ جو مدون ہیں تفاسیر کے، ان تک پوری سندوں سے یہ بات پہنچی۔ تو یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مجموعی طور پر جو چاروں تفسیریں ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال وہ زمین پر نہیں، وہ آسمانوں پر، بلند مکان پر، خواہ وہ بلند مقام جنت ہے یا آسمان ہے، وہ وہاں پر ہیں۔ یہاں اس بحث کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پنڈی کے ایک شخص نے یہاں پر اپنی من مانی تفسیر کی، یعنی جس کا کتب تفسیر میں دور تک کہیں ذکر نہیں، نہ کسی اسرائیلی تفسیر میں، نہ کسی اسلامی تفسیر میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک معاملہ تو یہ آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ہونا، اور اس کا انہوں نے جو انکار کیا ہے مکانن علیہ کی تفسیر کرتے ہوئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ مکانن علیہ اس میں جو ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، تو اس کو رد کرتے ہوئے اس شخص نے کہا لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے 5ویں آسمان پر چلے گئے، 6 پر چلے گئے، 7ویں پہ چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، عرش معلیٰ پر پہنچے۔ مجھے بتائیے ادریس کا مقام مقام علیہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام مقام علیہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انکار کرنا کہ مقام علیہ ادریس کا مقام نہیں ہے، عقلی دلیل سے کہ 4 آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو سرکار تو وہاں تک نہیں رہے، بلکہ 5ویں پہ بھی گئے، 6 پہ بھی گئے، 7ویں اور سدرۃ المنتہا اور جنت۔ تو پھر کہتا ہے یہ بتائیے کہ ادریس کا مقام مقام علیہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام مقام علیہ ہے؟ مطلب کہ استفہام انکاری بنایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام علیہ ہے۔ اب مقام علیہ کی تفسیر کوئی بھی ہو، یہ بات قطعی ہے کہ اس آیت میں یہ مقام علیہ مقام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے، یعنی تفسیر کے اندر اقوال کا متعدد ہونا کہ وہ 4 آسمان ہے یا وہ جنت ہے یا وہ مانوی رفعت ہے، وہ تو علیحدہ ہوئے، لیکن خود مکان علیہ اس کی نفی کرنا حضرت ادریس علیہ السلام سے، یہ ہے تحریف مانوی پہلی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا تحریف کی، چونکہ تحریف کی سزا بڑی سخت ہے، تو یہ پہلی تحریف مانوی ہے کہ قرآن نے مکانن علیہ ثابت کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اس کا ثابت ہونا ہرگز کا یہ دلیل نہیں کہ سرکار کے لیے مکانن علیہ نہیں کوئی اور، بلکہ حقیقت میں تو مفسرین نے لکھا کہ ادھر تو صرف مکانن علیہ ہے، ادھر سرکار کا جو ہے وہ فوق السماوات مکان ہے، یعنی صرف 4 سے اوپر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں اوپر ہے۔
تو وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے کہ سرکار کا تو جتنا بلند و بالا ہے اتنا اور کسی نبی کا ہے ہی نہیں، مگر اس کا یہ تقاضا نہیں کہ جو نص قرآنی میں کسی کا ہو اس کا انکار کر دیا جائے۔ تو مکانن علیہ سورہ مریم میں اس آیت کے اندر بالیقین قطعی طور پر تواتر کے ساتھ، یعنی قرآنی نص میں یہ مقام ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور یہ قانون ہے کہ جسے قرآن ثابت کرے اس کی نفی کرنا، یا جس کی نفی کرے اسے ثابت کرنا، یہ توہین قرآن ہے اور یہ کفر ہے۔ ابھی اس پر میں وہ شفا شریف سے حوالہ پیش کروں گا۔ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن ہم مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اگر آج ہم ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں تو کل اسی پر کیا ہوگا؟ ان کے چیلے سب یہی بیان کریں گے۔ جب بیان کریں گے تو جو نہیں بیان کرے گا اس کو کہیں گے ان کو بغض علی ہے، حالانکہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ حرام کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ تحریف کر رہے ہیں۔ تو اس فتنے کا اس لیے دروازہ، اور میں نے یہ یعنی کئی سال پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ جو کام روافض کا ہے یہ سارے وہ دھندا کریں گے۔ روافض ہر دوسری تیسری آیت میں تعریف مانوی کرتے ہیں، اور وہی کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں، اور بھی کئی مقامات پر۔ تو اس بنیاد پر یہ پہلی تحریف مانوی ہے اس ایک جملے میں جو اس شخص نے اس مقام پر تقریر میں کہا۔ میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اس کے سننے والے یہ نہ کہیں کہ جی جملہ کاٹ دیا یا یہ ہو گیا یا ڈبنگ ہو گئی۔ کوئی اس میں اس کے اپنے الفاظ ہیں، نہ پہلے سے کوئی جملہ کاٹا ہے نہ کوئی اور بات ہے۔ جو جہاں صرف غلطی ہے اس کا بھی ہم نے تعین کیا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کی جو 5 تفسیریں ہیں اس سے ہٹ کر جو چھٹی نجف اشرف سے اس نے کی ہوئی ہے وہاں تک صرف غلطی ہے، وہ صرف غلط تفسیر ہے اور اس پر بھی گناہ ہے۔ لیکن یہ جو مکانن علیہ کی ہی نفی حضرت ادریس علیہ السلام سے کی ہے یہ تعریف ہے، اور تعریف جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے۔ یہ جملے ہیں اس شخص کے۔ ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف میں علی کا مزار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کتابیں پڑھیں، اب تھوڑا سا مزہ لیں۔ وہ شخص کہتے ہیں اور کہ ادریس کا مزار نجف اشرف ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی۔ ان میں کوئی ڈبنگ نہیں، اور نہ یہ ہے کہ ماقبل سے کوئی ربط نہ ہو یا کاٹ کے لفظ جوڑ دیے گئے ہوں۔ یہ پورے کا پورا اس شخص نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر اس تقریر تک اس شخص کا جو موقف، ایک تو مکانن علیہ اس کی نفی کی، معنی کوئی بھی ہو، دوسرا مکانن علیہ کی جو آسمانوں کی بلندی والا معنی ہے اس کا رد کیا، اور تفسیر بحر مدید سے صرف یہ لے کر کے مرتبے کی بلندی کو بھی یہ مکان علیہ کہا جا سکتا ہے، آگے اپنی طرف سے اس کے ساتھ
ایڈ کر دیا نجف اشرف کو. اب یہاں جو ہے وہ یہ معنی یہ اقرار کیا کہ حصی اونچائی مراد نہیں بلکہ مانوی اونچائی مراد ہے. یہ لفظ ہیں. یہاں پر البحر المدید کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہاں مکاناً علیہ سے اس طرح اونچائی مراد نہیں، اس سے مراد مانوی اونچائی ہونا ہے معنی کے لحاظ سے. اب جس وقت یہ بات نکلی تو پھر فوراً انہوں نے اس کو تعویل اس کی نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. تو پھر کبھی ادھر ٹکر ماری کبھی ادھر ٹکر ماری اور تعویل کی جلدی میں اپنے ہی گفتگو کے بالکل خلاف تعویل کی، اور دونوں باتوں میں تعارض لازم آ گیا. وضاحتی کلپ میں کہا کہ جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے، بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے. تو مطلب کیا ہے کہ اب مان لیا کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، یعنی رفت سے مراد حصی رفت ہے. اور یعنی یہ تفسیریں جس میں جنت میں ہونا آسمانوں میں ہونا، ان کی یہ جو راجع تفسیریں ہیں، اور اپنی من گھڑت سے ہٹ کر اسے مان لیا کہ واقعی معنی اس کا یہی ہے. لیکن آگے کہا کہ جس نے آسمانوں پہ ہونا ہے اس نے اترنا بھی ہے. تو اترنا بھی ہے کا مطلب کیا ہے کہ جب اتریں گے تو پھر ان کا مزار کوفہ میں ہوگا، نجف اشرف میں ہوگا. اترنے کے بعد اب چڑھنا آسمانوں پر ہونا اس وقت یہ مان لیا، جبکہ پہلے میں ایک جگہ تو مکاناً علیہ کی ان سے نفی کر دی، دوسری جگہ مکاناً علیہ کی جو تفسیریں ہم نے معصور بیان کی ان کی نفی کی، اور کہا کہ وہ جگہ نجف اشرف ہی ہے، آسمانوں پر کوئی جگہ نہیں. اور جو وضاحت کی تو اس میں کہا کہ ٹھیک ہے آسمانوں پر ہیں اتریں گے بھی، اب اترنا پہلے ہونے کو مستلزم ہے. تو جب اتریں گے پھر تو وہ جو پہلے تفسیریں رد کی تھیں ان تفسیروں کو تسلیم کیا، اور اترنے کے بعد پھر جو ہے وہ نجف اشرف میں ان کا مزار شریف ہوگا. اب اس پر بحث ہے. اترنے کے بعد اس کو قیاس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر. تو پہلا رد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا وہ تو حدیث صحیح سے ثابت ہے، اور پھر یہ کہ ان کی کا روضہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے اندر بنے گا، یہ حدیث میں ذکر ہے. لیکن آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اتریں گے اور پھر ان کا روضہ پاک نجف اشرف میں بنے گا؟ اس کا تو کہیں تذکرہ تک نہیں اہل سنت کی روایات کے اندر، تعلیمات کے اندر، احادیث اور کے اندر. یہ صرف خانہ ساز جو طریقہ ہے روافض کا اس کے مطابق ہے، اس کا تو کوئی سر پیر نہیں. ایک طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اترنے والا قطعی عقیدہ، اور دوسری طرف یہ من گھڑت بات. اور اس میں کہ جو آسمانوں پہ ہے، عقلی بات ہے کہ قبر آسمان پہ نہیں بنے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کس حالت میں کسی پیغمبر کے وجود کو رکھنا چاہے. وہ محتاج تو نہیں کہ زمین پر آئیں، بلکہ جو امام یہاں پر مختلف تفسیریں اور جلالین میں جو گزرا کہ موت کا ذائقہ چکھا پھر جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ جنت میں ہی رہیں گے، تو وہ پھر نجف اشرف میں قبر کے لیے کہاں آئیں؟ تو یہ ساری یعنی اپنا وہ جھوٹ چھپانے کے لیے ایک نئی تعویل گھڑی، اور یہ نہیں سوچا کہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ تعویل تو اس کے ہی خلاف ہے، کہ پہلے میں نے آسمانوں پر چڑھنے کا انکار کیا ہوا ہے اور اب میں اقرار کر رہا ہوں.
اور پھر ایک ساتھ قول جو بیان کر رہے ہیں، آخر تم تو حجت نہیں ہو، حجت قرآن و سنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیمات ہیں صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور وہ سارے دلائل کی ترتیب ہے۔ اور یہ نہیں کہ اب پھنس گئے ہو تو آج کہتے ہیں کہ میرے کلام کا مطلب مجھ سے پوچھو، اور اتنے میں ہی بھول گئے ہو بھی 3-4 سال پہلے جب میرے کلام کی باری تھی اس وقت تو مطلب تم بیان کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عدالت قرآن و سنت کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مطلب جو پاس ہے واضح ہے۔ اور یہ فدق والے معاملے میں یہ روافظ کے ساتھ سارے مل کر یہ اسی لیے کر رہے تھے کہ ہم نے خرمستیاں کرنی ہیں اور اس کو اتنا مارو کہ یہ بولنے کے قابل نہ رہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پھر بھی جی رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ ورنہ وہ جس طرح تصفیہ میں کہا گیا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ روافظ نے مسئلہ بنایا اور انہوں نے ان کے کو سپورٹ کیا اور آگے چلایا۔ اب یہاں پر دوسری تحریف جو ہے وہ رفعنا میں ہے، یعنی ویسے تو قانون ہے کہ کبھی جو کام مستقبل میں قطعی ہونا ہو، اگرچہ مستقبل میں ہونا ہو، اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہاں سی کا ماضی ہے، لیکن اس کی اصول ہیں، قرائن ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماضی ہو اسے مستقبل بنانا یہ تعریف ہے، تو یہاں رفعنا ہے ماضی، یعنی تصور کرو نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مکان علیہ بلند مکان جو بھی ہے، اس کی جو بھی تفسیر ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے وہ ماضی میں کر دیا ہے، وہ کر کے رب نے خبر دے دی ہے کہ اے میرے حبیب حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو ہم نے ورفعناہ رفت بخشی مکانن علیہ، مکان علی بلند مکان، یہ کام ماضی میں پہلے ہو چکا تھا۔ اور اب جب اس شخص نے تعویل کی تو لفظ کیا بولے؟ لفظ اس طرح بولے کہ ادریس علیہ السلام کا مزار ہوگا نجف اشرف میں۔ قرآن 14 صدیاں پہلے نازل ہو کے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو مکانن علیہ ہے یہ ہم دے چکے ہیں، ہم نے ان کو رفت بخشی، ان کو بلندی دی۔ اور یہ کیا کہتا ہے اب تعویل کے اندر کہ پھر اتریں گے قیامت کے قریب تو پھر ان کا نجف اشرف میں مزار ہوگا، تو مزار ہوگا نجف اشرف میں۔ اور یہ ساری تعویل جو ہے وہ اس کا مدار مستقبل پر کہ کانا کا معنی بھی یکونو کیا جائے، انہو کانا صدیقا نبیہ، آگے ورفعنا اس کا کیا جائے نرفعو، رفعنا کو نرفعو بنایا جائے، تو کسی میں طاقت ہے کہ رفعنا کو نرفعو بنائے؟ رفعنا ماضی ہے، نرفع اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ہم ان کو مستقبل میں بلند مکان دیں گے، اور اس کا کوئی یہ مطلب کرے کہ ہم ان کو نجف اشرف میں قبر دیں گے۔ یعنی کتنی دھاندلی کی جا رہی ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہاں بھی یہ تعریف ہے
کہ یہ قطعی طور پر ماضی کے لیے یہاں وہ رفعنا نہیں کہ جس میں کوئی چھوٹا سا 100 میں سے 1% بھی احتمال مستقبل کا ہو. تو یہاں احتمال بنانا قرآن کو بدلنے کے مترادف ہے، اور قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو بدلنے کی کوشش کرے وہ خود خائب و خاسر ہوتا ہے. اب تیسرے نمبر پر جو تحریف ہے وہ لفظ علی میں ہے. قرآن مجید میں کئی بار لفظ علی آیا ہے، مگر ایک بار بھی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں آیا. لفظ علی آیا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں آیا. مثلا اللہ کے لیے ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب اگر کوئی واہوا میں سیٹ کر لے حضرت علی کو تو کفر ہوگا کہ وہاں آیت الکرسی میں بات تو اللہ کی ہو رہی ہے. یا اور جو ہے وہ آیات اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں ان اللہ کان علیٰ کبیرا. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کبیر علی ہے. علیٰ کبیرا. تو اب یہاں کوئی مکس کر لے کہ وہ اللہ وہ علی کبیر ہے اور یہ علی صغیر ہے تو یہ تعریف ہوگی. علیًا کبیرا یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو لفظ علی ہے وہ علم ہے، وہ بطور وصف نہیں. مکانن علیہ، یہاں جو لفظ علی ہے یہ بطور وصف ہے. یہ سارے طلباء دوسرے پہلے سال کے بھی جانتے ہیں کہ مکانن موصوف ہے اور علیًا اس کی صفت ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے جو علم ہو وہ کسی کی صفت نہیں بنتا. علم موصوف تو بنتا ہے، کسی کی صفت. تو اگر علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں علیًا کبیرہ میں، یہ اس کے اندر مکانن علیہ میں، تو پھر لازم آئے گا کہ ایک ہستی کا جو علم ہے اس کو صفت بنایا جا رہا، جو عربی گرامر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو مکانن علیہ. تیسری تحریف لفظ علی سے حضرت مولا علی مراد لینے میں ہے، جو باقاعدہ اس شخص نے بولا ہے. اس شخص نے یہ کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف میں علی کا مزار ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ لفظ بول کے آگے ترجمے کی جگہ لکھا ہے. کیا ہم نے ان کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی. تو یہاں مکانن علیہ میں علی لغوی ہے، علم نہیں. اگر ہوتا نا کسی ذات کا نام علی یہاں پر تو پھر ہونا تھا مکان علی، یعنی مکان جو ہے مکانن نہیں ہونا تھا، مکان آگے علی مضاف الیہ ہونا تھا کہ ہم نے ان کو حضرت علی والا مکان دیا، مکان علی. تو قرآن مجید میں کیا مکانن، مکانن. تو کون ہے جو قرآن بدلے؟ تو یہ تیسری تحریف ہے کہ جو بالیقین 14 صدیوں میں جو صحابہ سے لے کر یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر کسی نے یہاں پر لفظ علی سے مراد حضرت علی مراد نہیں لیا، بلکہ علی کا لغوی معنی وہ کیا بلند، مکانن علی یا بلند مکان. اور اس شخص نے
لفظ علی سے مراد حضرت علی لیا، اور یہ کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اب یہ اسی طرح ہے، میں وہ مثال دینے لگا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، تو کسی نے اس پہ ہنسنا نہیں۔ مثلا معاذ اللہ کوئی بندہ گفتگو کرتے ہوئے کہے کہ یہ جو لوگ صرف استعمال کرتے ہیں، ایک صابن ہوتا ہے نا، ایک صرف، تو کہے کہ صرف استعمال کرنے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، اور پڑھے ان اللہ لا يحب المسرفین، ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اب مسرفین کا معنی اور ہے، یہ جو صرف ہے یہ اس وقت تھی نہیں جب قرآن اترا تھا۔ اب ظاہری طور پر اتنی مناسبت جس طرح مسرفین اور صرف، یہی اس وقت کے مفکر اسلام اور مفسر قرآن نے دیکھا ہوا کہ مکانن علیہ سے، جس طرح کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کوئی کہے کہ ہماری کمپنی یوفون کا نام تو قرآن میں ہے، یوفون بعہدہم، تو کفر ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی جو جس معنی میں لفظ استعمال ہے قطعی طور پر اس سے ہٹ کر ایک نیا مطلب اس کا گھڑنا، یہ تیسری تحریف ہے۔ اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ تحریف تو بڑی دور کی بات ہے، صرف اپنی رائے سے معنی میں کوئی تبدیلی کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایو ارض تقلنی و ایو سماء تذلنی اذا قلت فی القرآن برأیی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں اگر میں قرآن میں اپنی رائے سے بات کروں تو پھر کون سی زمین ہے جو مجھے اٹھا کے رکھے گی، اور کون سا آسمان ہے جو پھر مجھ پہ سایہ کرے گا؟ یعنی اتنا بڑا یہ معاملہ ہے۔ ایو ارض تقلنی، کون سی زمین ہے جو میرا پھر بوجھ اٹھائے، جہاں میں پاؤں رکھوں، اور کون سا آسمان ہے جو مجھ پہ سایہ کرے۔ اذا قلت فی القرآن برأیی، جب میں اپنی رائے سے قرآن کے بارے میں کچھ کہوں۔ اور ادھر خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال واضح طور پر یہود کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، یہودیوں میں ایک گروہ ایسا ہے یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب قرآن کے ساتھ اپنی زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، کہ جو ان کا گھڑا ہوا لفظ سمجھو کہ وہ قرآن میں ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبِ، یہ رب کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں جھوٹ ہے۔ اب یہ کیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس میں لفظ علی سے مراد حضرت علی لینا یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ، کہ جو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا مزار انہیں وہی جگہ دی گئی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی،
تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تو نہیں ہے. تو اس شخص کا کیا ٹھکانہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ اور یہ جو بیماری ہے، ہم نے مسلسل اس کی تشخیص کی، اور اس پہلے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی آپ کے اندر یہ وصف ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بغض میں جہنمی بنیں گے، اور کچھ وہ تعریف کر کے جہنمی بنیں گے جو حقیقت میں شان آپ کو نہیں دی گی، وہ گھڑ کے بنائیں گے. آج دیکھو یہ پکڑی گئی بات. یعنی مقصد اس شخص کا کیا ہے؟ یہ شخص یعنی وہ ریاض شاہ، یعنی کیا مقصد ہے اس کا کہ میں شان بیان کروں اور مجھے محب اہل بیت سمجھا جائے، اور جو بھی نہ بیان کرے اس کو بغض کا مریض کہا جائے. یعنی یہ شان ظاہر ہو کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جو علی کو دی ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. جو ان کا مشن ہے اندرونی، اگرچہ ظاہر کہتے رہیں کہ کوئی غیر نبی نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن اندر ثابت یہ کرتے ہیں. اب مقصد ہے بظاہر کہ مولا علی کی ایک شان بیان کی جائے، اور شان بیان کرنے کا جو شانیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں. یہ نہیں قرآن سے بغاوت کرو اور شان بیان کرو. یعنی ایسے لوگوں سے تو خود مولا علی بیزار ہیں. اب دیکھو آپ نے انہی لوگوں کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا تھا جو حدیث شریف موجود ہے مشکات شریف میں اور دیگر کتب میں، مسند امام احمد میں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا لفظ ہیں؟ فرمایا یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے بندے مارے جائیں گے. ہم عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں ایک قسم کے بندے کو بیان کیا جاتا ہے کہ صرف بغض علی والے مارے جائیں گے. مولا علی کہتے ہیں جیسے بغض علی والے مارے جائیں گے اتنے ہی وہ بھی مارے جائیں گے کہ جو میری شان نہیں لیکن گھڑ کے وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں، برابر کے جرم میں ہیں. یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے. اب خود مولا علی کو پتا ہے نا، اب یہ تو خود فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور یہ ریاض شاہ پکڑا گیا ویسا کرتا ہوا کہ یہ شان نہیں ہے قرآن و سنت میں ان کی، اور اس نے گھڑ کے بنا دی. اور جو بنائے وہ کون ہوتا ہے؟ کیا جہنمی. یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. بلکہ پہلے ذکر ہی ایسے بندے کا کیا، محب مفرط، وہ میرا محب جو محبت میں حد سے بڑھنے والا ہے. کیسے؟ فرمایا یقرزنی بما لیس فیہ، میری تعریف ان لفظوں سے کرتا ہے جو میرے اندر شان ہے ہی نہیں. مولا علی تو مولا علی ہے، وہ عام دنیا کے موجودہ دنیا دار پیروں کی طرح تو نہیں کہ جس نے تعریف کی جو بھی ہو چلو تعریف تو کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے میری وہ تعریف کی جو شان مجھے دی نہیں گئی وہ بندہ جہنم میں جائے گا. اور ساتھ فرمایا کہ مبغض، جو میرا بغض رکھتا ہے، یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، کہ وہ میرے ساتھ جو اس کی عداوت ہے وہ اسے برانگیختہ کرتی ہے کہ مجھ پہ بہتان لگائے، یعنی میری سچی شانیں بھی نہیں مانتا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم نے یہ دونوں کمپنیاں ان کو اجاگر کیا، یعنی ان کا تعارف لوگوں کو کرایا کہ وہ بھی جہنم کا راستہ ہے اور وہ بھی جہنم کا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ اہل سنت کا ہے جو کہ جنت کا راستہ ہے. اب اس میں شفا شریف میں اس جرم کی سزا کیا بیان کی گئی؟
شفا شریف جلد صفحہ نمبر 597، وَعْلَمْ أَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ، جس نے قرآن کی توہین کی، چلتے چلتے لکھا او جاہدہ، جس نے قرآن کا انکار کیا، او حرفم من ہو، پورے قرآن کا یا اس کے ایک حرف کا انکار کیا، او آیتن او کذب بھی او بشیء منہ او کذب بشیء مما صرح بھی فیہ من حکم او خبر، یا اس چیز کی تکذیب کی جس کی تصریح قرآن میں موجود ہے، یعنی مکاناً علیہ کی تصریح موجود ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور وہ کہتا ہے نہیں ہے، او اثبتا ما نفا ہو او نفا ما اثبتا ہو، کہ جو چیز قرآن میں ثابت نہیں وہ ثابت کر دی، یعنی مکاناً علیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہونا ثابت نہیں، اور وہ کہتا ذکر ان کا ہے کہ ان کی جگہ جہاں ان کا روزہ ہے وہ جگہ یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ حکم بیان کرتے ہیں فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعٍ، کہ جان بوجھ کے جب وہ ایسے کرتا ہے تو وہ اہل علم کے نزدیک کافر ہے بالاجماع، یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ جو اٹھے اپنی مرضی سے کوئی تفسیر کر دے کہ یہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور پھر کوئی صوفیانہ تفسیر کی آڑ بنائے، کوئی اشاری تفسیر کی آڑ بنائے، نہیں، یہ قانون ہے شریعت کا۔ تو یہاں جو ہے وہ خرمستیاں نہیں چلتی، اس کے سارے اصول جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس پر بحث تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن یہ ہم نے صرف ابتدائی خلاصہ 3 تحریفیں ذکر کی ہیں، اور متنبہ ہونا چاہیے سب کو کہ آئندہ کوئی اپنے لفظوں میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ بیان نہ کرے، بلکہ جو بیان کی گئی جس نے بیان کی وہ یہ سنے، اور گول مول رجوع نہیں، جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق وہ تسلیم کرے جو بھی اس نے غلطیاں کی ہیں، بلکہ صرف تفسیر بالرائے نہیں کی، تحریف کا ان کا جو ہے ارتکاب کیا ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، غلطی اس نے خود کی، اور تفسیر بالرائے سے بڑھ کر تحریف قرآن کا، تحریف مانوی کا مرتکب ہوا، اور آگے چلو یہ جو کہہ رہا ہے کہ لاکھ لعنت، اور پھر ساتھ اپنے شاہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمارا بڑا خلق ہے۔ یاد رکھیں سادات کا ادب ہمیں سادات نے ہی سکھایا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب سید کسی ایک صحابی کو بھی تان کرے تو اس کی سیادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو گروپ ہے محمود شاہ ہو یا عبد القادر شاہ یا ریاض شاہ، تو ان سے تان ثابت ہے، لہذا ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ادب کریں تو ہم ان پڑھ سید کے نالین بھی سر پہ رکھیں اگر صحیح العقیدہ ہو، لیکن جو صحابہ کو تان کرے اور پھر ہم سے اپنے اس کارڈ کی وجہ سے دب چاہے تو وہ پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح کرے۔ اور یہاں تانے دینے تھے کہ آنکھوں کی جگہ تم نے بنٹے رکھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور کیا کوڑ کرلی اور کیا کیا مثالیں، اور ساتھ یہ بھی کہ ہمارا خلق بڑا اچھا ہے۔ چلو یہ آج کے جو سامنے ہیں جن کو پتہ نہیں کس کس کو کیا سمجھ کے کیا کہتے رہے، لیکن جو دھمکی اس نے اعلی حضرت کو دی ہے یہ ہم معاف نہیں کر سکتے، یعنی خود تحریف کا مرتکب ہے اور دھمکی دے رہا ہے اعلی حضرت کو کہ ہمیں پتہ ہے سب کچھ، ہم پھر بیان کر دیں گے، ہم کھول دیں گے کہ کس نے عفریت کا معنی خبیث کیا، ہم بتا دیں گے۔ یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہمیں مت چھیڑو، ہم پھر بتا دیں گے۔ دھمکی اعلی حضرت کو دے رہا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت،
اس نے 3 لفظ بول کے معین کیا اعلی حضرت کو جو اعلی حضرت نے لکھے ہوئے ہیں، تو میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تو اعلی حضرت کا نام لے کے یہ تنقید کرتا، لیکن تم چھپ نہیں سکے، اور ہم جو کئی سالوں سے تمہارے اندر بغض اعلی حضرت دیکھ رہے تھے، بالآخر آج وہ بغض عیاں ہو گیا، اور میں اعلی حضرت کی فکر کا چھوٹا سا سپاہی ہوں۔ تو بول، کیا بولتا ہے، میں امام احمد رضا کا دفاع کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ یعنی یہ ہمیں کہہ رہے کہ مجھے مت ٹوکو ورنہ میں تمہارے امام کا رد کروں گا۔ چلو نکھر جاؤ جنہیں بے سر و سردار ہونا ہے۔ اعلی حضرت کے نام پہ کھا کھا کے آج یہ بگھوڑے ان کے خلاف یوں بول رہے ہیں۔ تنظیمات اہل سنت کا بیڑا غرق کیا ان جاسوسوں نے۔ ایک طرف آدھا ان میں دیوبندیت کا عنصر تھا، دوسرا رفض کا تھا۔ انجمن طلباء اسلام کی جڑیں کاٹیں، اور آج بھی ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بگھوڑے کسی اور کے پالے ہوئے تھے، اور امام احمد رضا بریلوی کی تنظیمات پر آ کر مسلط ہوئے، اور اب وہ سب گنج نکل چکا ہے۔ تو ان کا پوری طرح ہر